بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہی انکہی کے ساتھ وزیر احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 8 فروری کا دن ہے، آج پولنگ کا دن ہے، انتخابات کا دن ہے، اور آپ یا تو ووٹ ڈال کے آ چکے ہوں گے یا ووٹ ڈالنے جا رہے ہوں گے۔ ووٹ ضرور دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اگرچہ آپ کا امیدوار کامیاب ہو یا ناکام، لیکن آپ کی رائے بہت ضروری ہے۔ اپنے ووٹ کا حق اس طرح استعمال کیجیے جیسے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی رائے کا اظہار جو ایک خفیہ رائے ہے وہ ضرور کیجیے۔ تو آج پاکستان بھر میں انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی اور لوگوں کو توقع ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی جو بہت کمزور ہوگی۔ پارلیمنٹ اس قدر کمزور ہوگی کیونکہ یہ آزاد امیدواروں کی توقع ہے کہ وہ زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور حکومت بنانے کے لیے پھر ایک منڈی لگے گی، اور اس منڈی میں لوگ خریداری کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ خریداری کریں گی: پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی۔ استحکام پاکستان پارٹی کہہ تو یہ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے لیے خریداری کرے گی، لیکن وہ ایک ایسا بازو بنے گی نون لیگ کا جو نون لیگ کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گی، اور جب بھی کوئی ایسا کام نون لیگ کرنے لگے گی تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہ فوری طور پر اپنی حمایت واپس لینے کی کوشش کرے گی، جس سے حکومت گرنے کا اندیشہ ہوگا۔ اور یہی توقع ہے کہ حکومت کے سر پر ہر وقت ایک تلوار لٹکی رہے گی۔ تو خریداری میں سب سے زیادہ حصہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے امیدواروں کی کل تعداد 51 ہے، جن میں سے 12 قومی اسمبلی کے انتخابات لڑ رہے ہیں، اور باقی پنجاب اسمبلی کے۔ کسی اور اسمبلی میں استحکام پاکستان کا کوئی امیدوار نظر نہیں آتا کہ صوبائی سطح پر ہو، شاید سندھ میں کچھ ہو، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، وہ 51 ہی ہیں۔ تو ایک ٹی وی پروگرام میں فیاض چوہان نے یہ کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ان کے 8 امیدوار کامیاب ہوں گے۔ تو 8 امیدوار قومی اسمبلی میں کامیاب ہوں گے، تو 12 میں سے 8 کی توقع تو انہوں نے خود لگائی ہے، یعنی انہیں معلوم ہے کہ باقی 4 ناکام ہوں گے۔ وہ کہاں ناکام ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، البتہ پنجاب میں ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سب کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری تعداد 20 سے 25 ہو جائے گی انتخابات کے بعد، آزاد امیدواروں کو ملانے کے بعد۔ تو آزاد امیدوار ایسے ہی نہیں آتے، اس اپنی آزادی کی وہ قیمت وصول کرتے ہیں، اور منڈی لگتی ہے۔ تو اس بار ذرا منڈی بڑے پیمانے پر لگے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے جو کام کیا ہے وہ پہلے جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے لیے کر چکے ہیں۔ ان کا جہاز اس معاملے میں استعمال ہوا تھا، جس کے بارے میں منیرہ جہانگیر نے کہا کہ جہاز ایک بار پھر اڑے گا۔ تو جہاز اب اڑنے کے لیے پھر تیار ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ عوام کی مرضی کی نہیں ہے۔ عوام نے اگر کسی امیدوار کو یہ سمجھ کر کہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، اس کو ووٹ دیا، اور اس نے اپنا ضمیر بیچ ڈالا، تو عوام کیا کر لیں گے؟ وہ کہ اس کو گھیراؤ کریں گے، اس کے گھر پہ جائیں گے؟ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے، اس قسم کی کوئی چیز ایسی ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد لوگوں کو بہت کمزور کر دیا ہے پی ٹی آئی کے اس رویے نے، جو غیر جمہوری رویہ تھا۔ طاقت کا یہ جو زوم تھا کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، بہت عجیب و غریب زوم ہے۔ عوام کی طاقت بہت کمزور ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت پاپولر لیڈر تھے، شیخ مجیب الرحمان بہت پاپولر لیڈر تھے، ان دونوں کے انجام کو دیکھیے،
بنگالیوں کے پاپولر لیڈر کی لاش 3 دن اس کے گھر میں پڑی رہی اور عوام کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے اس کو اٹھا لائیں. اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. عوام کی احتجاج کے لیے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی. پاپولر لیڈر تھے، جتنے پاپولر لیڈر عمران خان ہیں اس سے کہیں زیادہ تھے. تو عمران خان جو ہیں ان کی پاپولیرٹی کچھ عرصے کے اندر ڈائلیوٹ ہوتی چلی جائے گی. جو کھیل سیاست کا کھیلا گیا ہے اس کے نتیجے میں ابھی تو بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ کہہ نہیں رہے، یہ اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مقبولیت جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اس کا انہیں احساس نہیں ہے. تو بہرحال یہ منڈی لگے گی اور اس منڈی میں دکانیں سجیں گی اور خریداری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی میدان میں اتریں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ان کے امیدوار بھی موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن خریداری کا جو انتظام کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی نے پہلے سے کر رکھا ہے. اور انہوں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو پی ٹی آئی کے حمایت کے ساتھ، جن کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا لیکن وہ آزاد امیدوار کے طور پہ اب لڑ رہے ہیں، وہ اب استحکام پاکستان میں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کے لیے ہے، کیونکہ اب اس کے سامنے اس کی پارٹی نہیں ہے. یعنی اب ہم یوں سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بنانے کے لیے استحکام پاکستان یا آج کل اسے آئی پی پی کہتے ہیں تو اس کی محتاج ہوگی. جس طرح حکومت اب بجلی بیچنے بنانے کے لیے آئی پی پیز کی محتاج ہے، اور ہم سب آئی پی پیز کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں. ہم لوگ ان کے لیے کماتے ہیں اور ان کے بلوں میں ہم اپنی رقم خرچ کر دیتے ہیں، دے ڈالتے ہیں. اسلام آباد سے لے کر کراچی تک یہی حال ہے. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نگران حکومت نے کس بنا پر اور نیپرا نے کس بنا پر کراچی کے عوام سے اس بات کی حمایت نہیں لی کہ وہ کے الیکٹرک دوبارہ 20 سال کے لیے اس کا لائسنس اس کو دے دیں. یہ نہایت غیر قانونی، غیر اخلاقی لائسنس ہے. وہ کمپنی جو کراچی میں بجلی کی، سستی بجلی کی فراہمی میں ناکام رہی اور بجلی کی فراہمی میں ناکام رہی، اس کو دوبارہ لائسنس دینا ظلم ہے. بہرحال اس کے بارے میں آگے چل کر بات ہوگی، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے. اس وقت جو ہے الیکشن مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا ہے الیکشن کا. پی ٹی آئی نے تو کوئی بائیکاٹ نہیں کیا. انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی، نئے لوگ رکھے، پھر اس کے بعد ان کو انتخابی نشان نہیں ملا تو وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے، اور انہی آزاد امیدواروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی اگر بائیکاٹ کرے گی تو وہ پھر ثابت ہو، اس کے لیے پھر جگہ نہیں بنے گی، پھر جگہ پھر دوسرے لوگ لے لیں گے. اگر آپ کے ووٹر ووٹ نہیں دیں گے تو دوسری پارٹیوں کے ووٹر ووٹ دیں گے اور ان کو منتخب کر لیں گے. تو پھر آپ کے لیے 5 سال یا 3 سال جو 4 سال جگہ نہیں ہوگی، پھر آپ کو جگہ نہیں بن سکتی. تو اس لیے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ نہیں کیا. لیکن پی ٹی آئی کے جو سابق عہدیدار یا سابق امیدوار اس ٹرینڈ سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے جو 3 کروڑ کی رقم لی گئی تھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ دینے کے لیے، میں اس بیان پر قائم ہوں. یعنی ہر امیدوار سے 3 کروڑ روپے لیے گئے تھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے کے لیے. تو اب وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو نہیں چل رہا، لیکن وہ 3 کروڑ تو جا چکے. اب وہ پی ٹی آئی کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بولیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو وہ امیدوار جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، وہ ان کے حق میں بیٹھ جائیں، یا
ان کے حق میں آ جائیں, جیت جائیں تو ان کی پارٹی میں آ جائیں. لیکن جب پیسے اتنے خرچ ہوئے ہوں تو آزادی کی قیمت تو وصول کرنا ہوتی ہے. اور مشکل پی ٹی آئی کے ووٹر کو میں نے کہا کہ بہت ہے, وہ پی ٹی آئی کے سوا کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. اور لیکن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کیا وہ آزاد امیدوار بن گئے ہیں. اب ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوتا, بلے کا نشان ہوتا, تو ان کی وفاداری تبدیل کرنا مشکل ہوتا. لیکن اب ان کے پاس وفاداری تبدیل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. وہ خرچ خود کر رہے ہیں, پارٹی خرچ نہیں کر رہی, پارٹی عملاً نہیں ہے, پارٹی خرچ نہیں کر رہی. اور پارلیمنٹ کی جب منڈی لگے گی تو ان کی بولی سب سے زیادہ لگے گی, زیادہ سے زیادہ بولی لگے گی. اور زیادہ سے زیادہ بولی جو ہے وہ کون دے گا, یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا. آگے دنوں میں ہمیں یہی تماشا دیکھنا ہے. فیض الحسن چوہان جو عمران خان کے لیے اس قدر رطب اللسان ہوتے تھے, اس قدر چیختے چنگھاڑتے تھے, ان کے لیے بچھے جاتے تھے, اور ان کے بارے میں اگر کوئی غلط کہہ دے تو وہ ایسا غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے تھے, آج وہ استحکام پاکستان میں ہے. تو جب ضمیر کا یہ سودا ہو جائے تو پھر آگے چل کے جتنے بھی امیدواران ہیں جو کامیاب ہوں گے ان کا سودا بھی ہو سکتا ہے. باقی کا کیا حشر ہوگا یہ ہم آپ کے سامنے کہیں. گورنر سندھ تھے عمران اسماعیل, کس قدر عمران خان کے لیے گانے گاتے تھے, تبدیلی آئی ہے, تبدیلی آئی ہے, روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی ہے. عمران اسماعیل کو عمران خان روک نہیں سکے کہ ان کے اندر پھر تبدیلی آئی ہے, کیونکہ روکتے کیسے بیچارے, وہ تو جیل میں ہیں. اس لیے باقی کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ ادھر رہتے ہیں یا ادھر رہتے ہیں, کیونکہ وہ پابندی تو ہٹ گئی. جو قانونی پابندی ہوتی ہے فلور کراسنگ کی, وہ تو ہٹ گئی, کیونکہ عمران خان نے عمران اسماعیل کو ان کی تعلیمی قابلیت کو نظر انداز کر کے گورنر سندھ بنا دیا تھا. اور گورنر سندھ بننے کے بعد وہ اب پھر گورنر سندھ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں. 9 مئی کے واقعات کا جو صدمہ ہے وہ پاک فوج کے سینے پہ بہت گہرا ہے. دشمن سے تو توقع کسی اچھائی کی نہیں ہوتی, لیکن اپنے لوگوں سے اتنا گہرا صدمہ ملے, اتنی گہری چوٹ ملے, تو وہ بہت دیر تک یاد رہتی ہے. پی ٹی آئی کو پاک فوج نے پالا پوسا, پروان چڑھایا, اس کے لیے سارے راستے اختیار کیے, اور اب پھر وہی کھیل ہے. اب پی ٹی آئی کی جگہ نون لیگ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی سے 9 مئی کا واقعہ ہوا, نون لیگ سے ڈاؤن لیگس ہوئیں, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر کچھ ہمارے خلاف کیا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, لیکن جب وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا موقع آیا تو وہ بھاگ کر دبئی پہنچ گئے تھے. تو یہ جتنی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ان سب کو فوج سے شکایت رہی ہے, جو اس کے سیاسی کردار کے ساتھ. تو اب ان کے ساتھ کہاں تک, کب تک نبھا ہوگا, کیونکہ نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہے, یعنی اپنے پاؤں پر کوئی کلہاڑی, کوئی پتھر خود مار لیتی ہے. اب بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. نجم سیٹھی جیسا آدمی, جس کے بارے میں معلوم تھا, ساری دنیا کو معلوم تھا کہ بلوچستان میں وہ پاکستان کے خلاف لڑ چکا ہے, اس کو پہلے تو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا, اور پھر اس کے بعد پی سی بی بی کا چیئرمین بنا دیا. یعنی کرکٹ سے جن کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا, پی سی بی کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانا کوئی اچھی بات نہیں تھی. اب یہی کام جناب
محسن نقوی کے ساتھ کر لیا گیا. وہ چیف منسٹر بنے, کیئر ٹیکر بنے, صحافی آدمی ہیں, میڈیا سے تعلق ہے. اب انہوں نے اس عہدے کو قبول کر لیا ہے کہ نگراں وزارت اعلیٰ کے بعد اب وہ پی سی بی کے چیئرمین بنیں گے. یہ ساری باتیں کوئی اچھی نہیں ہیں. ذکر ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کی مشکلات کا کہ وہ اب کرے کیا. دیکھنا یہ ہے کہ یا وہ بائیکاٹ کرے گا, یا وہ جائے گا آزاد امیدوار کو ووٹ دینے, یا وہ بائیکاٹ کرے گا, یا وہ آزاد امیدوار کو ووٹ دینے جائے گا, یا وہ ان جماعتوں کو ووٹ دے گا جو پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہیں. اپنے امیدوار کو ووٹ دیتا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ بک جائے گا. بائیکاٹ کرتا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ دوسری جماعتیں آ جائیں گی. اور اپنی پارٹی کی حامی جماعت کو ووٹ دیتا ہے تو یہ بھی توقع ہے کہ وہ جماعت اپنا قد اونچا کر لے گی اور پھر ان کی جماعت جو ہے وہ دب جائے گی, ختم ہو جائے گی, تحلیل ہو جائے گی. یہ مشکلات ہیں اور یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا جب انتخابی نشان چھن گیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے 246 امیدوار ہیں میدان میں. 246. اب یہ 246 امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کا نام لے کر الیکشن لڑنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں جو عام جماعتیں ہیں, بہت ساری جماعتیں بنی ہیں, وہ آئی ہیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں جماعت اسلامی نے 241, اور اس کے بعد تعداد ہے 223 کی تحریک لبیک پاکستان TLP کی. اس کے بعد نمبر آتا ہے 219 پیپلز پارٹی کا, اور پھر اس کے بعد 212 جو ہے مسلم لیگ نون کی, اور MQM جو ہے وہ 86, اور JUI 129. تو کل نشستیں جو ہیں جن پر الیکشن ہونا ہے وہ 266 ہیں. 2 نشستوں پر جو آج دھماکہ ہوا بلوچستان میں, وہاں الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ ہنگامہ ہوا, دھماکہ ہوا, لوگ شہید ہو گئے اور بڑی تعداد میں شہید ہو گئے. تو یہ جو دھماکے ہیں یہ جان اچکزئی جو وزیر اطلاعات بلوچستان ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی شرارت ہے, اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران کا پھر مداخلت کا معاملہ ہے. یہ کیا صورتحال ہے یہ تو یہ لوگ ہی بتائیں گے. مگر میں یہ بات کہتا چلوں کہ ہندوستان کو پاکستان میں کبھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا چاہتا. ہندوستان پاکستان میں جمہوریت کو کبھی پنپنے نہیں دینا چاہتا, اور امریکہ بھی یہی کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ادوار پاکستان کے جمہوری ہیں اس میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہو, چاہے وہ بے نظیر بھٹو کا ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف کا ہو. تو ان تمام ادوار میں تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں رہے. یعنی حد یہ کہ عمران خان نے بھی امریکہ کے خلاف بات کی تھی. اس لیے امریکہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیکھنا چاہتا, اور اسی طرح ہندوستان بھی. میری اس رائے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے, اور ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.